بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم میں سے تقریباً ہر شخص جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ بعض خواب خوشی سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ان ایسے خوابوں کے بارے میں کیا ہمیں تعلیمات دیتا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ کیا ہر طرح کے خواب کی تعبیر ضروری ہے، اور یہ جو خواب آتے ہیں کہ جس میں انسان کو بعض اوقات خوشی محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خواب کی قسم یہ ہوتی ہے کہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں انسان کو کوئی خوشی دی جا رہی ہوتی ہے یا انسان کی اچھائی اور بھلائی اور اس کی آخرت سے متعلق کوئی اچھا فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری خواب کی قسم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے اس میں انسان کو خوف دلایا جاتا ہے، یا انسان کے ساتھ کوئی خواب کے اندر، نیند کے اندر ایسا کوئی حادثہ، ایسا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس سے انسان جو ہے بڑا زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہ بیدار ہو کر بعض اوقات بیٹھ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ خواب اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان سارا دن اسی خواب کی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ اور تیسری خواب کی قسم نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ انسان کے بعض اوقات اپنے خیالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو رات کو جب انسان سو جاتا ہے تو خواب کی صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو حقیقت ہے کہ انسان کو خواب آتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو شیطان لعین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے خیالات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب جو پہلی چیز ہے کہ جس میں اچھے خواب انسان کو آتے ہیں، تو اچھے جو خواب آتے ہیں انسان کو، اس کے حوالے سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان نے کوئی خواب دیکھا، اس کے اندر اس کو خوشخبری سنائی گئی، کوئی اچھی چیز اس نے دیکھی جس کو انسان جو ہے وہ سارا دن خوشی کی طرح اسے محسوس کرتا ہے، تو ایسے خواب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو اچھا خواب آئے تو سب سے پہلے یہ کام کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، وہ جو خوشی آپ کو خواب کے ذریعے محسوس ہوئی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب جس میں آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہے صرف اس شخص کو بتائیں کہ جو شخص آپ کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے شخص کو وہ خواب نہ بتائیں کہ جو آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا، اس کو بتائیں جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے۔ اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو خواب کے بارے میں بتائیں، وہ خواب جس میں آپ نے کوئی خوشی محسوس کی۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خواب کے اندر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی خوشخبری دی گئی تھی، کوئی بشارت دی گئی تھی، تو خواب کی بنیاد پر اپنے مستقبل سے متعلق یا اپنے حال سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کریں۔ یعنی آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی عطا فرما دی ہے، آپ نے کوئی امتحان دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرما دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ آج سے ہی وہ کام شروع کر دیں۔ اس میں آپ استخارہ کریں، دعائیں کریں اللہ رب العزت سے، اور اپنی جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم جو تحقیق کرتے ہیں، چیزوں کے بارے میں جانچ پھٹ کرتے ہیں، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، خواب کی بنیاد پر محض کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ برے خواب آئیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جو برے خواب انسان کو آتے ہیں اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو برا خواب آئے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ اپنی بائیں جانب، لیفٹ سائڈ پہ، قلب والی سائڈ پہ جدھر ہمارا دل ہوتا ہے، اس طرف جو ہے وہ انسان ایسے تھو تھو کرے اور ساتھ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھیں، پہلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں انسان کو کسی چیز کا خوف آتا ہے یا انسان کو کسی چیز کا سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان مردود سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا کام جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
کہ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو خوف والا خواب آئے، ایسا خواب آئے کہ جس سے آپ کو اپنی جان جانے کا خدشہ ہو یا کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی مشکل درپیش آ رہی ہے، تو آپ جب اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، تو یا تو یہ کریں کہ آپ اپنی کروٹ بدل لیں، جس کروٹ پہ آپ پہلے لیٹے ہوئے تھے وہ کروٹ آپ تبدیل کر لیں، دوسری کروٹ پہ لیٹ جائیں، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہے، پاسبل ہے آپ کے لیے، تو آپ اٹھ جائیں، وضو کیجئے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیے اور اس کے بعد آپ سو جائیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو جو اس طرح کے ڈرونے اور خطرناک جو خواب ہوتے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ یہ سوال ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام نے اس بارے میں واضح تعلیمات دی ہیں کہ ہر خواب جو ہوتا ہے وہ تعبیر کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اپنے خیالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا، یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا، تو یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا، اس میں آپ کو خدا نخواستہ کسی چیز کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ کام شروع کیا اور اس چیز کے بارے میں آپ کو خواب آیا کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ نے اگلے دن یہ کام نہیں کرنا کہ آپ وہ کاروبار بند کر دیں گے، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ اسی طرح اگر آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت عطا فرما دی ہے اور آپ کامیاب ہو رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ اگلے دن صبح ہوئی تو آپ نے وہ کام شروع کر دیا، بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر اس کام کے بارے میں جانے آپ نے اس کا کام شروع کر دیا، تو ایسا نہیں کرنا۔ خواب کی بنیاد پر کسی بھی کام کو آپ نے اس طرح سے شروع نہیں کر دینا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ خواب کے حوالے سے جو فتنہ انگیز اور شر انگیز لوگ جو ہے خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں اور پھر ان خوابوں کی تعبیروں کے دوران ہمیں دین کے سیدھے رستے سے ہٹا کر کسی اور رستے کی طرف ہمیں لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اگر ہماری یہ معلومات آپ کو اچھی لگیں تو آپ اس کو ضرور دوسرے لوگوں تک، دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی شخص خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کسی جہل کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور وہ دین اسلام سے دور نہ ہو جائے اور دین اسلام سے کہیں متنفر نہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔